السلام علیکم تمام خوفستان کی خوفناک کہانیوں کو دیکھنے والوں کو۔ آج کی کہانی اتنی بھیانک ہے کہ کمزور دل والے سمجھ جائیں۔ اگر آپ رات کو یہ سن رہے ہیں تو لائٹ آن کر لیں، کیونکہ یہ قصہ ایک ایسے درخت کا ہے جسے لوگ املی کا پیڑ کہتے ہیں۔ یہ وہ درخت ہے جہاں موت اور پراسرار حادثے ایک سائے کی طرح نظر آتے رہتے ہیں۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک پرانے گاؤں کی ہے۔ گاؤں چھوٹا سا تھا، لیکن اس کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا املی کا درخت کھڑا تھا، اتنا گھنا اور پرانا کہ اس کی شاخیں زمین کو چھونے لگتی تھیں۔ دن میں بھی درخت کے نیچے اندھیرا ہی رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ درخت کم از کم 2 سال پرانا ہے۔ اس کی جڑیں اتنی پھیلی ہوئی تھیں کہ ارد گرد کی زمین جیسے گھری ہوئی ہو درخت کی جڑوں سے۔ بچپن سے ہی بزرگوں نے بچوں کو ڈرا رکھا تھا کہ شام ڈھلنے کے بعد اس درخت کے قریب کوئی نہ جائے۔ گاؤں کے بزرگ ایک پرانی داستان سناتے تھے اور کہتے تھے کہ آج سے 100 سال پہلے ایک غریب عورت گاؤں میں رہتی تھی۔ خوبصورت تھی مگر قسمت کی ماری تھی۔ شوہر نے ظلم کیا، گاؤں والوں نے طعنے دیے۔ ایک دن اس پر ایسا الزام لگا جس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ بے عزتی کی وجہ سے اس نے املی کے درخت کے نیچے رسی ڈال کر اپنی جان دے دی اور خود کو پھندا لگا لیا۔ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ عورت ہر رات سفید کپڑوں میں وہاں گھومتی نظر آتی ہے، کبھی روتی، کبھی ہنستی تو کبھی اچانک خون کے آنسو بہاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے مگر اس درخت کے ساتھ خوفناک واقعات جڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایک لکڑہارا درخت کاٹنے گیا، دوسرے دن وہ اندھا ہو گیا۔ ایک آدمی ضد میں درخت کے نیچے سو گیا، صبح اس کی لاش ملی۔ چہرہ اسے کسی کو پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے کو نوچ دیا ہو۔ کئی مسافر رات کو اگر املی کے درخت کے پاس سے گزرے تو پھر کبھی واپس گھر نہیں پہنچ سکے صحیح سلامت۔ کسی کو فالج زدہ، کسی کے ہاتھ پیر ہو گئے تو کسی کا منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ تو اب یہ تمام واقعات جب رونما ہونے لگے تو گاؤں والے اب وہاں رات کو جانا تو دور، دن کے وقت بھی قدم نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ درختوں پر پرندے تو موجود ہوتے ہیں، اس درخت پر کوئی پرندہ بھی اپنا گھونسلہ نہیں بناتا اور نہ ہی کوئی پرندہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے۔ دوستو، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کاشف جو شہر سے آیا ہوا ہوتا ہے، ایک نوجوان تھا، گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں رہنے آیا تھا۔ کاشف کافی زیادہ ضدی تھا اور یہ سب کہانیاں سن کر بہت زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ یار یہ تو سب توہمات ہیں، نہ کوئی چڑیل ہوتی ہے نہ کوئی سایہ، یہ سب گاؤں والوں کے ڈر ہیں جو انہیں پاگل بنا دیتے ہیں۔ مگر اس کے کزن اور رشتہ داروں نے اسے بہت زیادہ خبردار کیا، ڈرایا بھی اور بتایا بھی، لیکن کاشف رات کو املی کے پیڑ کے پاس مت جانا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ وہ سایہ ہے جو نسلوں تک انسان کی جان نہیں چھوڑتا۔ کاشف ہنستا ہے اور کہتا ہے کل رات میں وہیں جاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں۔ رات کو 11 بجے کاشف نے ٹارچ اٹھائی اور اکیلا املی کے درخت کی طرف چل پڑا۔ راستہ بالکل سنسان تھا، ایسی خاموشی کہ گیدڑ اور الو بول رہے تھے۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچا تو اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اتنی تیز آیا، پورے راستے تو ٹارچ اس کی صحیح جلتی ہوئی آئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ آگے جا کے ٹارچ بجھ گئی۔ اندھیرے میں صرف درخت کی بھاری شاخیں جھولتی دکھائی دے رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جانے کتنے ہی لوگ کھڑے ہوں۔ کاشف نے زور سے کہا، کہاں ہے تمہاری چڑیل؟ آئے نا اب سامنے۔ اس لمحے ایک عورت کی ہلکی سی ہنسی گونجی، آواز قریب سے آئی، اتنے قریب سے جیسے کوئی کان میں آہستہ سے بول رہا ہو۔ کاشف نے ٹارچ دوبارہ جلائی۔ سامنے درخت کی شاخ پر ایک عورت لمبے سفید کپڑوں میں بیٹھی تھی۔ اس کے بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے اور پورے چہرے پر بال ڈھکے ہوئے تھے۔ کاشف کا دل ایک لمحے کے لیے بہت تیز کانپا۔ اس نے خود کو سنبھالا
اور یہ کہا کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ اگلے ہی لمحے عورت درخت سے غائب ہو گئی۔ کاشف نے ٹارچ گھمائی تو دیکھا کہ عورت اب اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ بالکل قریب تھا، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور منہ اتنا کھلا کہ پورا سر اندر سما جائے۔ کاشف کی چیخ نکل گئی۔ اس کے پیر بھاری ہو گئے جیسے زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ اور گاؤں والا کون آتا بچانے، کیونکہ سب نے تو پہلے ہی منع کیا تھا۔ عورت نے اتنی بھیانک ہنسی ہنسی کہ اب تو بھی یہیں رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اچانک کاشف کے جسم سے خون بہنے لگا، جیسے سینکڑوں نوکیلے ناخنوں نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے دیکھا کہ املی کے درخت کے اوپر بندھی ہوئی ہے کاشف کی لاش۔ چہرہ اتنا سیاہ تھا جیسے کسی نے جلا دیا ہو، اور پورے ہی جسم پر کھردرے ناخن موجود تھے۔ گاؤں والوں نے اسے دفن تو کر دیا، مگر آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات سے کاشف کی روح بھی اس درخت میں پھنس چکی ہے، جو چلاتی ہے، جو عجیب آواز میں روتی ہے، لوگوں سے معافیاں مانگتی ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب صرف چڑیل، بلکہ ایک نوجوان لڑکی کی روح بھی املی کے پیڑ کے اندر قید ہو چکی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اس درخت کے قریب جائے گا یا تو مر جائے گا یا ہمیشہ کے لیے کچھ ایسے حادثات کا شکار ہو جائے گا کہ وہ خود موت مانگے گا۔ خوفستان کی کہانیوں میں خوفستان کے ناظرین کو املی کا پیڑ اور چڑیل کی یہ کہانی صرف ایک ڈراؤنی داستان نہیں ہے، بلکہ آج بھی اس درخت کے ساتھ بہت سارے خوفناک سچ جڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، فیصلہ صرف آپ کا ہے، لیکن یاد رکھیں کچھ باتیں پرکھنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو پرکھنے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے۔ کیا آپ نے بھی ایسی کوئی کہانی سنی رکھی ہے جو گاؤں میں بہت زیادہ مشہور ہو؟ اور کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسا املی کا پیڑ موجود ہے آپ کے گاؤں میں؟ کیونکہ یہ کہانی پنجاب کے ایک پرانے گاؤں کی ہے۔ جو لوگ پنجاب سے ہیں وہ میری بات سے سہمت ہوں گے کہ بالکل ایک املی کا پیڑ بہت سی جان نگل گیا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔